ایک صاحب سے میں نے کہا آپ دوسری شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہنے یار آرام سے تمیز سے آتے ہیں گھر میں سو جاتے ہیں, اب خام ہمیں ٹینشن میں ڈال رہے ہو. تو ٹھیک ہے, کوئی زبردست گن پوائنٹ پہ تھوڑی ہے. بعض لوگوں میں وہ سیکشول ڈیزائر زیادہ نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں یار ایک کافی ہے ہمارے لیے, بس سکون زندگی گزر رہی ہے, آرام سے تمیز سے آفس جاؤ, تمیز سے گھر آؤ, سو جاؤ. نہ وہ غلط طرف جاتے ہیں, نہ وہ گناہوں کی طرف جاتے ہیں. لیکن ہر مرد ایسا نہیں ہوتا. زیادہ تر مرد ہوتے ہیں کہ جن میں یہ ڈیزائرز عورت سے زیادہ, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ایک اور بیوی چاہیے تاکہ ہماری نگاہیں جھکیں. اب عورت تو مرد نہیں ہوتی نا, اس لیے وہ مرد کے جذبات, تھوڑی یہ باتیں عورتوں کو سمجھ میں آئیں گی نہیں. تو آپ آدمی بنو تھوڑے دن کے لیے, پھر آپ کو پتہ چلے گا. خواتین کہتی پتہ نہیں ممبر پہ بیٹھ کے کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہی. آپ کی سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی کہ آپ آدمی ہو نہیں. ٹھیک ہے نا, آپ آدمی بنو تو پتہ چلے گا نا آدمی کتنا معذرت کے ساتھ, مرد کتنے ٹھرکی ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ. آپ تو عورت ہو, آپ کو تھوڑی پتہ ہے. عورت کے تو بہت سارے آزار ہیں. جب اس کے بچے کی ولادت ہوتی ہے وہ شوہر سے ہم بستری کے قابل نہیں ہوتی. جب اس کو مینسز آتے ہیں وہ شوہر سے ہم بستری کے قابل نہیں ہوتی. یہ قدرت نے اس میں رکاوٹیں ڈالی ہیں. مرد کو نہ مینسز آتے ہیں, نہ اس کو نفاس کا خون آتا ہے, نہ اس کے بچے ہوتے ہیں. مرد کو اللہ نے 24 گھنٹے اس عمل کے لیے اس میں یہ قوت پیدا کی ہے کہ وہ کر سکتا ہے. عورت میں اللہ نے آزار لگا دیے اس کو. اب 40 دن اگر عورت کو خون آ رہا ہے, بلڈ آ رہا ہے بچے کی ولادت کے بعد, تو اس میں مرد کا کیا قصور ہے بھائی؟ 40 دن آپ تو ایوائڈ کرو گی اس لیے کہ آپ کو قدرت کی طرف سے ایک بلیڈنگ ہو رہی ہے, بچہ پیدا ہوا ہے, آپ کو قدرت چاہتی ہے اس میں مشغول رہو آپ. لیکن مرد کو تو بلیڈنگ نہیں ہو رہی نا, وہ 40 دن کیسے صبر کرے گا؟ اب خواتین کہتی ہیں کیوں صبر نہیں کر سکتا؟ بھائی اگر کر لے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں کر سکتا تو یہ تو گاڈ خدا کی طرف سے ہے نا, یہ تو خدا کی طرف سے, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. دیکھو غیر مسلم وہ نیچر کو نہیں مانتا, وہ باتیں تو کرتا ہے میں نیچر کی بات کرتا ہوں, لیکن مانتا نہیں ہے. اسلام ہے واحد جو نیچر کی بات کرتا ہے, فطرت اللہ. اگر غیر مسلم نیچر کی بات کرتے تو ہومو سیکس کی اجازت دیتے؟ مرد کا مرد سے خواہش پوری کرنا ہی کیا نیچر ہے؟ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ مرد عورت کے لیے, عورت مرد کے لیے, یہ ہے نیچر. سارے جانوروں میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو انسان کیوں عورت فیمیل کی طرف اور میل کی طرف؟ اس کا مطلب یہ نیچر سے ہٹ گئے ہیں, یہ نیچر پہ چلنے والے لوگ نہیں ہیں. تو جو خود نیچر پہ نہیں چل رہا وہ تمہیں کہاں سے نیچر پہ چلائے گا؟ تو اسلام نیچر کی بات کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ بسا اوقات مرد کے لیے ایک عورت کافی نہیں ہوتی. میں نے ایک ہندو سے پوچھا, میں نے کہا تم لوگ ساری زندگی ایک بیوی پر قناعت کرتے ہو تو تمہارے دل میں برائی کا خیال نہیں آتا؟ کہتا ہے ہم خیال نہیں, ہم کرتے ہیں برائی. میں نہیں کہہ رہا سارے ہندو, لیکن جس ہندو سے میرا واسطہ اس نے کہا کہ ہم کرتے ہیں. اس نے کہا میں غلط بات نہیں کہوں گا آپ کے ساتھ, کہہ رہے ہیں پھر دوسری طرف سے ٹھڑک جا کے پوری کرتے ہیں. بیوی کو یہی ہوتا ہے ایک بیوی ہے لیکن ٹھڑکیں طوائف خانوں میں جا رہے ہوتے ہیں. میں مانتا ہوں سارے ہندو ایسے نہیں ہوتے, لیکن بہت سے ایسے کر رہے ہوتے ہیں. تو قانون چند ایک کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا, قانون میں میجورٹی کے جذبات کا خیال رکھا جاتا ہے, میجورٹی کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. تو اب اللہ نے جب مرد میں یہ سیکشول ڈیزائر زیادہ رکھی ہیں, اور دیکھو اس کی اتنی واضح دلیل ہے کہ مرد کو عورت پہ جو ممتاز ہے نا وہ انہی ڈیزائرز کی بیس پر ہے. اگر دونوں میں یہ ڈیزائرز برابر ہوتی تو اس کا مطلب آپ میں اور آپ کی بیوی میں کوئی فرق نہیں ہے. پھر آپ ان ڈیزائرز کے معاملے میں اپنی بیوی جیسے ہو, تو مرد کے لیے پھر اس سے بڑا تانا بولو نہیں ہے. جیسے آپ ہو ویسے ہی کیا ہے آپ کی بیگم صاحب ہیں, تو آپ اور آپ کی بیگم میں کوئی, آپ تو مرد ہو بھائی. مرد کا تو مطلب ہے آپ میں یہ قوت اس سے زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, صرف تھوڑی زیادہ بھی نہیں ہے. جانوروں میں دیکھ لو نا, تو چلو ایک جانور کی نیچر ہٹ, سارے جانوروں میں ایسا ہے. تو اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ جب اللہ نے مرد میں یہ ڈیزائر زیادہ رکھی ہیں تو عورتیں اسی حساب سے پیدا ہوں گی. وہ اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ آپ کے جذبات کی رعایت کر کے عورتوں کا ریشو کیا کر دے, کم کر دے, کہ چونکہ اب ایک ہو رہی ہے تو عورتیں کم پیدا کریں. عورتیں اسی حساب سے پیدا ہوں گی. آپ کہہ سکتے ہیں عورتیں زیادہ پیدا تو نہیں ہوتی, مرد اور عورتوں کا ریشو تقریباً برابر ہے. یہ بات اس لیے غلط ہے آپ کی کہ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ عورتیں اور مرد کا ریشو برابر ہے, لیکن مردوں میں موت کا ریشو خواتین سے زیادہ ہے. اور بہت حادثاتی اموات جتنی مردوں کی ہوتی ہیں اس کا 1% بھی خواتین کی نہیں ہوتی. آپ جاؤ ہسپتالوں میں جا کے دیکھو, بائکوں سے مرنے والے, جنگوں میں قتل ہونے والے, ہاتھ چھت گری, مزدور دب کے مر گئے, ٹرک الٹی, ڈرائیور مر گیا,
صحیح ہے نا, ٹرک الٹا, بس کی ٹکر. زیادہ تر ٹریولنگ مرد کرتے ہیں, خطرناک جگہوں پہ مر جاتے ہیں, تو مردوں میں موت کا ریشو خواتین سے زیادہ ہے. جو مرد زندہ بچتے ہیں ان مردوں میں نشے اور چرس کا ریشو خواتین سے زیادہ ہے. وہ سارے مرد عورت سے نکاح کے قابل نہیں ہوتے.